بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا۔ وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں میں خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر ان کپڑوں کو بدل لیتا۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پر ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور قصاب حیران ہوا۔ اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی اور قصاب نے دیکھا اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو گونپ دی تھی، اور اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا تھا۔ مقتول نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ اس قصاب نے مجھ کو قتل کیا ہے، اور اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں میں خون لگا ہوا تھا تو وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ کر قاضی صاحب کے پاس لے گئے اور اس پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ قاضی صاحب نے مقتول کو دیکھا، لوگوں کی گواہی سنی، اس پر قصاص کا حکم سنا دیا کہ جان کے بدلے جان اور اس آدمی کو پھانسی دی جائے۔ اور جب قصاب کو مجمع میں پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور جو لانے والا پولیس افسر تھا اس نے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم پر ندامت ہو رہی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا، ہاں ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کے قتل کی مجھ کو سزا دی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا، تمہاری کہانی کیا ہے؟ قصاب نے کہا، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلاتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی بیٹی میری کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ میرا دل اس لڑکی پر آ گیا۔ میں نے لڑکی کو اشارے سے بات کی، اس لڑکی نے بھی مجھ سے بات کی، یہاں تک ہم میں ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا، میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے پیار نے میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے، اب میرا خاوند بھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، تم خیانت نہیں کر سکتے، اب تم مجھ سے بات نہ کرو۔ اور میں نے اس کو اپنی باتوں سے مال کرنا چاہا، مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور میں نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی۔ میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف سے ڈبو دیا، وہ پھر بھی نہ مانی۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ بھی دیا، پر میں نہ مانا۔ اسی اثنا میں اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا، اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا، پر وہ لڑکی بہت روتی رہی اپنے بچے کے لیے۔ میں نے سوچا، باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ کرے گی اور میں پھانسی پر لگ جاؤں گا، لہذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام
چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں اور اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اب پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔